وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت پا جاؤ۔ یقیناً ہم نے نشانات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ستارے بہت بڑے آسمانی اجسام ہیں جو زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنتے ہیں، جو اپنے کور کے اندر منتھلی ہوئی جوہری فورجز سے روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا سورج 1.4 ملین کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن تمام ستارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ ایک شہر کے سائز سے لے کر ہمارے نظام شمسی کے آدھے حصے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کا اتنا بڑا وجود رکھنے کے باوجود زمین سے دیکھنے پر اتنا چھوٹا نظر آنا، اور پھر چھوٹا نظر آنے کے باوجود رات کی تاریکی میں آسمان کو اپنی روشنی سے یوں سجا دینا اور پھر دن کی روشنی میں بالکل غائب ہو جانا، کیا کوئی اتفاق ہے؟ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں، جب ایک گلاس اتفاق سے ٹوٹ جائے تو اس کی کرچیاں فرش پر بکھر جائیں گی۔ اگر بالفرض وہ گلاس اتفاق سے بھی گر گیا، تب بھی اس کا پکڑنے والا کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہوگا۔ اس گلاس کو کسی نے بنایا تو ہی وہ گرا نا، گلاس نہ تخلیق ہوتا نہ ہی یوں گرتا۔ یا کوئی چیز تو ہے جو اس گلاس کے گرنے، ٹوٹنے اور بکھرنے کی وجہ بنی۔ کائنات کی پیدائش کوئی اتفاق نہیں، بلکہ کسی قوت نے یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان ستاروں کو شیشے کی کرچیوں کی طرح بکھیر دیا ہے، اور ان کے بیچ روک بھی حائل کی تاکہ کہیں ایک ستارہ دوسرے سے ٹکرا نہ جائے۔ جبکہ اگر ستاروں کی تخلیق حادثاتی طور پر ہوئی ہوتی تو ان ستاروں کا نظم و ضبط برقرار نہ رہ پاتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے گویا اللہ نے ان ستاروں کو اپنے وجود کی گواہی دینے کے لیے ہی پیدا کیا ہو۔ کیا اتنے بڑے وجود رکھنے والے ستاروں کی گواہی بھی الہادی سوچ کو شکست نہ دے سکی؟ امید ہے کہ ملحد سوچ رکھنے والوں کے دماغ کی گرہ کچھ تو کھلی ہوں گی۔ تدبر کرتے رہیں، اگر اللہ نے چاہا تو کبھی نہ کبھی حق دل و دماغ کو فتح کر لے گا۔